اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کی تمام پریشانیاں ختم کرے، دکھ درد مصیبتوں کو ختم کرے، اور ہر طرح کی بیماری سے آپ کو شفایاب کرے، اور آپ پر رزق اور دولت کے بند دروازوں کو کھول دے۔ رب کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا طاقتور وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا بہت جلد قرض سے آپ کو نجات ملے گی۔ گھر میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں تو ختم ہوں گے، میاں بیوی کی اگر لڑائی ہے تو ختم ہوگی، کسی سے دشمنی ہے تو دشمنی ختم ہوگی، کوئی مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا تو اس وظیفے کو آپ ضرور کریں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ یہ ایسا طاقتور عمل ہے جس کی برکت سے گھر میں رزق اور دولت کی ریل پھیل ہوگی، کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، گھر میں اللہ کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح ضرور برسیں گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں پریشانیوں مصیبتوں میں سب سے زیادہ مددگار اللہ تعالی ہے۔ پریشانیوں مصیبتوں یا بیماری میں صرف ہمیں اللہ کی نصرت درکار ہوتی ہے۔ انسان تو بس دلاسا دے سکتا ہے اور ہماری مدد صرف اللہ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو بے بہا عطا کرتا ہے، اور ایسا عطا کرتا ہے کہ دنیا ہماری قسمت پر رشک کرتی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زمین سے عرش تک گئے ہیں اور عرش سے فرش پہ آئے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کو جب بندہ سچے دل کے ساتھ یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، اور جب بندہ اللہ کی ہر طرح کی نعمت پا لیتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ زوال کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی بدقسمتی کو خود آوازیں دیتا ہے کہ آؤ اور میری تقدیر کو اجاڑ کر رکھ دو۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، نیک کام کرنے چاہیے، وظائف کریں، اور خاص کر کے تلاوت قرآن کریں اور پنجگانہ نماز کی پابندی کریں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، نماز کی برکت سے لاکھوں کی تقدیروں کو بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ اپنے گھروں میں تلاوت قرآن کرتے ہیں، اس گھر میں کبھی بھی جادو جنات نہیں آتے، اس گھر میں کبھی بھی جادو کے اثرات نہیں رہتے، اس گھر میں کبھی بے برکتی نہیں ہوتی، اس گھر میں رزق اور دولت کی ریل پھیل ہوتی ہے، اس گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے ہاتھ اس گھر میں خزانوں کے گھٹے بیچتے ہیں، خزانے ہی خزانے اس گھر میں ہوتے ہیں۔ جس گھر میں نمازیں ادا کی جائیں، اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے، اور تلاوت قرآن کی جائے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رہے جب پریشانی کے عالم میں آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو رب کریم فرشتوں کو انسانوں کی شکل میں بھیجتا ہے جو کہ آ کے آپ کی مدد کرتے ہیں۔ جب سچے دل کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو رب کریم ہماری مدد ضرور فرماتا ہے۔ اللہ کی جو بندہ حمد و ثنا بیان کرتا ہے اور پھر
اپنی حاجات اللہ کے آگے رکھتا ہے تو رب کریم فوراً اس کی حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا عمل جو آپ کو میں بتاؤں گی وہ خاص کر کے رزق اور دولت کے لیے بڑا خاص ہے، قرض سے نجات پانے کے لیے بڑا خاص ہے، گھر میں خیر و برکت کے لیے بڑا خاص ہے، لڑائی جھگڑے ختم کرنے کے لیے بڑا خاص ہے۔ آپ سچے دل کے ساتھ اس وظیفے کو کر کے اس کے معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی وہ آپ نے 2 الائچی پہ کرنا ہے۔ 2 الائچی پہ آپ نے ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے، ایک اللہ کا نام پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، اس وظیفے کو کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے پنجگانہ نماز کی پابندی کرنی ہے، اور اگر ہو سکے تو آپ نے نماز تہجد میں 4 رکعت نوافل بھی ادا کرنے ہیں۔ نمبر 2 پہ آپ نے اپنے گھر میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے، کھانا بناتے درود پاک کا ورد جاری رکھنا ہے۔ درود ابراہیمی میں اتنی زیادہ طاقت ہے کیونکہ اس درود کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس سے خود پڑھا ہے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ چلتے پھرتے چاہے مرد حضرات ہیں یا خواتین ہیں، درود پاک کو ضرور پڑھا کریں۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں کہ آپ نے وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے ایک کمرے میں بیٹھ جانا ہے، اور کمرے میں جانے سے پہلے آپ نے 2 عدد الائچی لینی ہے اور 1 عدد آپ نے سوئی لینی ہے جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے۔ آپ چھوٹی سوئی بھی لے سکتے ہیں، اور جسے ہم کھندوئی وغیرہ کہتے ہیں، جسے بڑے بستر وغیرہ سلائی کیے جاتے ہیں، آپ وہ بھی لے سکتے ہیں۔ سبز الائچی کے 2 عدد آپ نے دانے لینے ہیں، سوئی لینی ہے، ایک پلیٹ میں رکھ کر الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے، وہاں پہ بیٹھ کر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد 1 الائچی اٹھا کر اپنے ہاتھ پر رکھنی ہے، پھر آپ نے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ پڑھ لیں پھر آپ نے 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ سورت اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو کا ورد کرنا ہے۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پڑھنا ہے، پھر آپ نے الائچی اور سوئی پر پھونک مار دینی ہے اور سوئی کو الائچی کے اندر ڈال دینا ہے۔ پھر آپ نے دوسری الائچی اٹھانی ہے، اسی طرح اس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 3 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، 21 مرتبہ یا متکبرو پڑھنا ہے، آخر میں 3 مرتبہ درود پڑھنا ہے، الائچی پر اور سوئی پر پھونک مار کے اور الائچی کو سوئی کے اندر ڈال دینا ہے، یعنی دونوں الائچیوں کو آپ نے سوئی کے اندر ڈال کے پھر آپ نے اللہ سے اپنے مقصد اور حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ جو لوگ رزق کے خواہش مند ہیں وہ رزق کا سوال کریں، جو دولت کے خواہش مند ہیں وہ دولت کا سوال کریں، جو قرض اتارنا چاہتے ہیں وہ اللہ سے دعا کریں، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ کوئی مقصد ہے آپ کا، آپ اس کے لیے دعا کریں، مقصد نیک ہونا چاہیے۔ ناجائز کام کے لیے یہ وظیفہ ہرگز نہ کریں، ناجائز کام کے لیے یہ وظیفہ کریں گے تو اس کے جو بھی آپ کو نقصانات ہوں گے اس کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو آپ نیک اور جائز مقصد کے لیے ضرور کریں، اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے سوئی اور الائچی کو اپنے گھر کے کسی اونچی جگہ پہ رکھ دینا ہے، کسی سیف الماری میں رکھ دیں یا کسی ایسی جگہ پہ رکھ دیں جہاں پہ کوئی ان الائچیوں اور سوئی کو نیچے نہ اتار سکے، یا پھر ایسی جگہ پہ رکھ دیں جہاں آپ اپنے گھر کے پیسے وغیرہ رکھتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 21 دن تک جاری رکھنا ہے۔ روزانہ آپ نے یہ سوئی اور الائچی دم نہیں کرنی، دم آپ نے ایک ہی دن کر کے کسی اونچی جگہ پہ رکھ دینا ہے، اور وظیفہ آپ نے روزانہ کرتے رہنا ہے۔ چلتے پھرتے سورت اخلاص پڑھیں، درود پاک پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، پھر آپ اللہ
سے دعائیں کریں اور اس کے معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ پر لاکھوں کروڑوں کے قرضے ہوئے تو ختم ہوں گے، دشمنیاں ختم ہوں گی، مسائل ختم ہوں گے، کاروبار میں خیر و برکت ہوگی۔ جب وظیفہ کر لینا ہے، سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے اور اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ پر رزق اور دولت کے بند دروازوں کو ایسے کھولے گا کہ دنیا آپ کی قسمت پر رشک کرے گی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کو اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، آپ کو اور ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔